میں سچی کہہ رہا ہوں، اس وقت جو غداری فکر امام حسین سے ہم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر رہا۔ لنگر کھانے کی، پکانے کی، بانٹنے کی بات آئی تو کروڑوں جمع ہو گئے، آج تک فکر حسین پر لاکھوں بھی جمع نہیں ہوئے۔ آپ جو ہے اب لنگر جو ہے امام حسین کی فکر کا بانٹیں، تو میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس بار آپ جو بڑے لمبے چوڑے دیگوں کے پروگرام کرتے نا، آپ کوشش کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے یہ حسینیت کیا ہے کتاب جو ہے یہ لے کر کے تقسیم کریں، لوگوں تک، علماء تک پہنچائیں بالخصوص، اور عوام میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جیسا کہ سایہ مبارکہ پر آپ کے سامنے کلام کیا، مختلف پہلوؤں سے اس کی توضیح کی گئی، اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں تو حالات جو ہیں وہ وہی ہو چکے ہیں جیسے دین متین کو اس وقت مشکلات کا سامنا تھا، اہل دین کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا تھا آج اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، حضور جیسے ہادی اور رہبر اور رہنما موجود تھے، اور پھر مخلصین کی جماعت تھی جو ہر ایک باطل سے ٹکرانے کا جذبہ اور ہمت رکھتے تھے۔ آج جو ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا، آج جو ہے وہ ایسا معاملہ درپیش ہے کہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی حق کا پرچم لہرانا دور کی بات ہے، صرف حق کی بات کر دیں تو آپ کے لیے پھر جینا جو ہے وہ دو بھر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی یہ محرم شریف کا چاند دکھنے والا ہے تو ہمارے احباب جو ہیں وہ حسب معمول تو 10 دن لنگر بنا کے کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے جی۔ اس دن کو بھی یعنی یوم عاشور کو بھی ایک ایونٹ اور فنکشن کا نام دے دیا گیا ہے، ایونٹ بنا دیا گیا ہے۔ 10 محرم کو لوگ جو ہیں وہ ایسے دھڑ دھڑ کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے اتنا لوگوں کے گھروں میں کھانا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی میں نے اپنی اسی گلی سے 10 محرم کے دوسرے دن ایک گھر کا مجھے معلوم نہیں ہے، وہ کوڑا اٹھانے والا آتا ہے نا ریڑھی والا، اس کی ریڑھی پر میں نے پورا شاپر بھرا ہوا دیکھا ہے، بڑے والا شاپر، اور نام کیا دیتے ہیں؟ لنگر حسین، یہی ہوتا نا۔ یہ آج ہر محرم کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، 10 محرم کو آپ شام کا وقت ہو، ذرا باہر بیٹھیں آپ کو معلوم ہوگا، باہر لوگوں کو سڑکوں پر پکڑ پکڑ کے دھکے کے ساتھ شربت پلا رہے ہیں، ہے نا، دھکے کے ساتھ۔ او بھائی خدا کے لیے یار، ہیں سچی بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اٹھ کر کے تشریف لے آئیں اور ان کو یوں دیکھیں یہ کرتے ہوئے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور تم صرف کھانے میں مصروف ہو گئے ہو۔ لنگر بنانے میں، بانٹنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آیا بھئی؟ لنگر جو بانٹو گے تم، وہ اس کا اثر 4 گھنٹے 5 گھنٹے رہے گا، وہ سیدھا آپ کے پیٹ میں جائے گا۔ اگر آپ کوئی عقل اور شعور کی بات کرو گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی بات کرو گے، آپ کی فکر جو ہے اس کو بیان کرو گے تو اس سے یہ دیکھیں، یہ لنگر جو ہے اس کا تعلق ہے پیٹ کے ساتھ، ہے یا نہیں؟
سچی بات ہے، اگر یہ ہوتا نا، علماء یہ بیان کرتے بھی یہ لنگر جو ہے، یہ والے پیسے آپ نے لنگر بنانے کی بجائے آپ نے مدرسوں میں جمع کروانا ہے۔ جو علماء احقاق کے حق کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے، تو اتنے لوگوں نے باہر نہیں نکلنا تھا۔ سمجھا نہیں سمجھایا؟ لنگر کھانے کی، پکانے کی، بانٹنے کی بات آئی تو کروڑوں جمع ہو گئے۔ آج تک فکر حسین پر لاکھوں بھی جمع نہیں ہوئے، اور فکر حسین کو سمجھنے والے ہزاروں بھی نہیں بنے، ہے یہ نہیں؟ آج بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے بارے میں پتہ ہے؟ میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں بیان کرنے کے لیے، بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں گفتگو کی ہے۔ میں نے کہا جی آپ ذرا بتا دیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مارکوں میں گئے ہیں، کتنی جگہوں پہ آپ نے جا کے جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے کون کون سے مقام پر گئے ہیں، اور کون کون سی جگہوں پر گئے ہیں، اور کہاں کہاں جا کے آپ نے جہاد کیا ہے، ذرا بتا دیں، اور کس کس خلیفے کے جھنڈے کے تحت گئے ہیں وہ؟ خاموشی ہے، پتہ ہی نہیں، اور بیان ہی نہیں ہوتا بھائی۔ تو خدا کے لیے لنگر کا تعلق جو ہے وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ ہے، کچھ گھنٹے کے لیے اس کا اثر رہے گا۔ آپ جو ہے اب لنگر جو ہے امام حسین کی فکر کا بانٹیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فکر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت جو ہے، زندگی ساری آپ نے کیا کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہی بیان کیا جاتا کہ آپ کربلا میں گئے تھے، تو پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں تو چلو ٹھیک ہے، آپ کا بچپن تھا، 4-5 سال کی عمر تھی نا امام میرے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے وقت۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ ہے، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے بنتے ہیں، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بتائیں اس وقت تو آپ تکڑے جوان ہو گئے ہوں گے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے، کیا خیال ہے، اب تو پھر تو جوان ہو چکے ہوں گے۔ پھر جو جہاد کے لیے قافلے جایا کرتے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قافلے میں شریک نہیں ہوئے۔ اتنے علاقے فتح ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، زمانہ خلافت میں۔ کیا خیال ہے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کسی بھی جہاد میں شریک نہیں ہوئے؟ اگر شریک ہوئے ہیں تو ہم بیان کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، بتائیں نا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ، یہ تربیت یافتہ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا۔ امت کا سب سے پہلا مجدد جو ہے وہ تربیت یافتہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت یافتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو یعنی شاگرد ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو اتنا بڑا بندہ ہے، اس کا امام حسین کا شاگرد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کے شاگردوں کو اتنی توفیق دی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ کھڑا کر دیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس امت کا سب سے پہلا مجدد بنا دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہوں گے تو کیسے استاد ہوں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے شاگرد ہیں، ان کی تعلیم، تبلیغ، تدریس، تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا مجدد، اس امت کا سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے دور کے اندر حضرت عمر کا دور جو ہے دوبارہ عود کر آیا تھا۔ بتائیں وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا خیال ہے آج تک ہم نے یہ بیان کیا لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد تھے، تو کیسے استاد تھے؟ بحیثیت استاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا؟ نہیں نا۔ وہ دوسرے ہیں تو وہ بھی 10 دن رو کے چپ ہو جاتے ہیں، ہمارے لوگ ہیں تو یہ بھی جناب 10 دن بس لنگر کھائیں گے، بانٹیں گے، بیان ہو رہا ہے، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا ہے، اور جناب دھکم پیل ہے، شور ہے، غل ہے، غوغ ہے، چھٹی ختم، سب کوئی گیا بھائی۔ تو بھائی یہ تو پھر معذرت کے ساتھ آپ نے نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ اور کیا ہے کچھ اور؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بتائیں نا، جو بندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں علم پائے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہیں، حضور سے بیان کرتے ہیں روایتیں،
جو بندہ بلا واسطہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرے، اتنا بڑا محدث ہو، اور ان کی حدیث بیان کرنے کا، ان کے حدیث پڑھانے کا کوئی بیان ہی نہ کرے، نہیں سمجھ آیا؟ کہ انہوں نے بھی کبھی بیٹھ کے پڑھایا ہے؟ انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھائی ہے؟ اور ان کا کوئی جہاد کا بیان نہ کرے کہ انہوں نے بھی کبھی جہاد کیا ہے، اور ان کی سیرت کی، ان کے کردار کی کوئی بات ہی سامنے نہ آئے، ہیں جن کی تربیت امام الانبیاء کریں، ان کی سیرت کے اور کردار کے حوالے سے آپ کو کوئی بات ہی نہ ملے لوگوں کو سنانے کے لیے، اور ہر سال آئیں اور تیر گنے، ادھر سے اتنے تیر آئے، ادھر سے اتنے تیر آئے، اور سنا کے بعد میں جناب اپنے پیسے سیدھے کیے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ عوام کو سوائے لنگر کھانے کے اور کیا بچا ہے؟ بتائیں، کچھ شعور دیا آپ نے؟ کوئی فکر دیا آپ نے؟ اتنے عرصے سے سچی بات ہے ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک ایونٹ بنا دیا گیا ہے بس، جیسے باقی ایونٹ ہوتے ہیں نا، ایونٹ ہے جی، فنکشن ہے، ایونٹ ہے، بس وہی جناب نبیڑ کے کام اور کھاتا گل کیا اور چلے گئے بس۔ میں سچی کہہ رہا ہوں، اس وقت جو غداری فکر امام حسین سے ہم کر رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، باقیوں کو کیا الزام دیں ہم۔ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ کا حلقہ درس لگتا ہے حضور کی مسجد میں، رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، وہاں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، وہاں حضرت عمر نے پڑھایا، وہاں حضرت عثمان نے پڑھایا۔ ایک وقت آیا رسول اللہ علیہ السلام کی مسند تدریس کے صدر المدرسین مسجد نبوی کے، جو اس وقت بہت بڑا جامعہ اس کی صورت اختیار کر چکی تھی، جامعہ کی صورت اختیار کر چکی تھی مسجد نبوی شریف، صدر المدرسین ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک آج ہمیں تو ان کے شاگردوں کے نام معلوم نہیں ہیں، ان سے فقہ پڑھنے والے کون سے، ان سے تفسیر پڑھنے والے کون سے، ان سے جناب حدیث شریف پڑھنے والے کون تھے، ہیں ان کی فقہ کو روایت کرنے والے کون ہیں، ان سے حدیث روایت کرنے والے کون ہیں، کوئی معلوم ہی نہیں ہے ہمیں۔ ہر سال کی طرح جناب وہ، آپ حیران ہوں گے، میرے پاس ایک بار میں سفر کر رہا تھا، ایک بندہ جو ہے نا وہ ڈرائیور، وہ یہی ملتان روڈ پہ ہی ایک مسجد ہے، اس کے ایک خطیب صاحب کے پیچھے وہ 18 19 سال 20 سال سے جمعہ پڑھتا ہے۔ وہ خطیب صاحب بہت پرانے ہیں، جب میں لاہور میں آیا تھا تب بھی وہی خطیب تھے، آج بھی وہی خطیب ہیں۔ وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی میں اپنے فلاں مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، تو میں اس بار بڑا سخت ناراض ہوا ہوں ان سے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے وہ کربلا کا واقعہ سناتے تھے ہر سال، کہتے مجھے کربلا کا واقعہ الف سے لے کر یہ تک سارا زبانی یاد ہے۔ کہتے اس بار پتہ نہیں وہ 2 4 جو ہے نا سٹیپ چھوڑ گئے ہیں درمیان سے، فلاں کا شہید ہونا، فلاں کا شہید ہونا، فلاں کا شہید ہونا، اس میں جناب یہ معاملات تھے، فلاں نے یہ بات کی تھی، فلاں نے یہ بات کی تھی، وہ اس بار سنایا نہیں انہوں نے۔ بتائیں، سچی بات ہے۔ ایک بندہ مجھے بتانے لگا، کہنے لگا جی ہمارے جو ہے نا حضرت صاحب جو جمعے پہ بیان کرتے ہیں کربلا کا، کہتے جی مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ آج کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم ہونا ہے کربلا کا واقعہ۔ ایک مولوی صاحب، وہ میں مسجد میں تھا، وہاں ساتھ مسجد میں خطیب تھے، وہ ایک دن بیٹھے مولوی نا آپس میں باتیں کر رہے تھے، جی آپ کیا بیان کر رہے ہیں، آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے آج میں نے علی اصغر کو شہید کیا ہے، کل علی اکبر کو شہید کروں گا میں۔ آج علی اصغر کو شہید کیا ہے، کل علی اکبر کو۔ میں نے کہا بھی ذرا آہستہ بولو، ہیں لوگوں نے آپ کو شمر سمجھ لینا ہے، شمر جو ہے وہ تو ہی ہے، پھر آج میں نے اس کو شہید کیا، کل اس کو شہید کروں گا، یہ انداز ہے۔ اور عوام جو ہے وہ مار مار کے جناب ان کے سامنے الٹے گھٹنے، وہ ایسے سن رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی اس وقت ضرورت ہے، ذکر کا تعلق جو ہے نا، ذکر امام کا تعلق وہ عقیدت سے ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور فکر کا تعلق جو ہے اس سے شعور بیدار ہوتا ہے۔ ذکر آپ جتنا مرضی کرتے رہیں، ذکر جتنا مرضی کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کا فائدہ آپ کی عقیدت اور محبت کو ہوگا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کا غلبہ آ جائے، اس کے لیے فکر کو اپنانا ہوگا۔ کس کو اپنانا ہوگا؟ فکر کو اپنانا ہوگا۔ جب تک فکر کو اپنائیں گے تو تب جب ہم فکر سنیں گے،
جب فکر سنے ہی نہ ہیں، عوام ہماری جو ہے وہ فضائل ذکر ہیں اور من گھڑت قصے، من گھڑت واقعات، انہی باتوں سے آگے جاتی کوئی نہیں، اور سنانے والے بھی ایسے ہیں، ہر سال جب بھی اٹھے اسی طرح کی باتیں کی اور روانہ ہو گئے۔ سمجھ نہیں آیا؟ فکر امام پہ بات کہاں ہوتی ہے؟ سیرت امام پہ بات کہاں ہوتی ہے؟ کردار امام پہ بات کہاں ہوتی ہے؟ آپ کی تعلیم پہ، تبلیغ پہ، اشاعت دین پہ، غلبہ دین پہ کہاں بات ہوتی ہے؟ بتائیں۔ پہلی بار، میں سچی کہہ رہا ہوں، پہلی بار اس پر پچھلے سال ہم نے کام جمع کیا ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدریس کو بیان کیا ہے، آپ کے شاگردوں کے نام باقاعدہ لکھے ہیں کہ آپ کو یہ شاگرد تھے، اور آپ کا طریقہ تعلیم کیا تھا، طریقہ تبلیغ کیا تھا، طریقہ اشاعت اسلام کے لیے آپ نے کون سی خدمات انجام دی ہیں، وہ ساری چیزیں جمع کی ہیں۔ اور جن جن علماء کے پاس کتاب پہنچی ہے وہ علماء مجھے فون کر کے بتاتے رہے، انہوں نے کہا جی زندگی ساری ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے محروم ہی رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں تھا۔ اس کتاب کا نام ہے حسینیت کیا ہے، سمجھ نہیں آئی؟ حسینیت فکر کا نام ہے، حسینیت جو ہے وہ شعور کا نام ہے، وہی اس میں بیان کیا ہے۔ آپ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ شعبے ہیں جن شعبوں کو ہم نے جھوٹے واقعات کے ذریعے، من گھڑت قصوں کے ذریعے، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارکہ کے ان روشن اور تابناک پہلوؤں کو ہم نے چھپا رکھا ہے، اور ہم نے خود ان پر بڑے دبیز غلاف جو ہیں وہ چڑھا رکھے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر۔ اور فکر امام کا تو نام ہی نہ لیں آپ۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آیا؟ آج ہر طرف کربلا بپا ہے، حسین نظر ہی نہیں آ رہا۔ حسین نظر تبھی آئے گا جب حسینیت ہوگی، حسینیت تبھی ہوگی جب بیان ہوگی، بیان تبھی ہوگی جب اس کی سمجھ ہوگی، سمجھ تبھی ہوگی جب احساس ہوگا، احساس ہی نہ ہو حسینیت کی سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ سمجھ کیسے آئے گی جب بیان ہی نہیں ہوگی؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ اور بیان تبھی ہوگی جب اس کی اہمیت ہوگی۔ اہمیت نہیں، احساس نہیں، فہم نہیں، سمجھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اس بار آپ جو بڑے لمبے چوڑے دیگوں کے پروگرام کرتے نا، آپ کوشش کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو عام کرنے کے لیے یہ حسینیت کیا ہے کتاب جو ہے یہ لے کر کے تقسیم کریں، لوگوں تک، علماء تک پہنچائیں بالخصوص، اور عوام میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں، ایک ایک بندے تک۔ بالکل معمولی سا ہدیہ ہے اس کا، اتنا بھاری بھرکم ہدیہ نہیں ہے اس کا۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ زیادہ عشق والے، عشق مطلب یہ کہ کر سکتے ہیں زیادہ، جیسے اتنی دیگیں بنا دیں جی، 72 دیگیں بناتے ہیں جی، 72 شہید ہوئے تھے تو 72 دیگیں بنا رہے ہیں، ان کو میری یہ دعوت ہے آپ 72 کتابیں لے کے تقسیم کر دیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ 12 کتابیں تقسیم کر دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو کتنے بیٹے وہاں شہید ہوئے ہیں؟ سوائے 2 کے کسی کا پتہ ہی کو نہیں۔ ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کا معلوم ہے، اور دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معلوم ہے کہ مولا علی کے یہ 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ تو بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کے باقی جو بیٹے تھے وہ کہاں گئے؟ جہاں لوگ دوسرے یار لوگ چھپا رہے ہیں وہاں آپ نے بھی تو چھپایا ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بیٹے تھے مولا علی کے، وہ کہاں گئے؟ ان کی جائے وفات بتا دیں، ان کی جائے شہادت بتا دیں، کہاں فوت ہوئے، کہاں شہید ہوئے ہیں وہ؟ سمجھائیں نظر ہمیں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی بریک ہے وہاں پہ آپ کی بھی بریک ہے۔ نہ کریں ایسے، آپ کوشش کریں اس بار امام حسین آپ معلوم کریں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بیٹے وہاں شہید ہوئے۔ یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بنے گا۔ آپ یہ کہیں جی مولا علی رضی اللہ عنہ کے اتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے اتنی کتابیں حسینیت کیا ہے وہ لے کے تقسیم کر رہا ہوں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یہ لنگر کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ لنگر کھانے کا 4-5 گھنٹے کے ساتھ تعلق ہے، سچی بات ہے، اور یہ جو لنگر شعور کا ہے اس کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ کھانے کا لنگر جو ہے کھا کے لوگ معجونیں پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں ہضم ہو جائے، سچی بات ہے۔ یہ لنگر شعور کا جو آئے گا آپ کے پاس، اس سے جو ہے امت پھر اٹھنے پر جو ہے وہ آمادہ کیا ہوگی، تیار ہو جائے گی۔ بس شعور آنے دیں آپ فکر امام کا۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ کوئی میرے جیسا غریب ہے، مسکین ہے، کم از کم 3 کتابیں لے کے، 2 کتابیں لے کے
4 کتابیں لے لے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اصحال ثواب کے لیے، ان کے نام کی 4 کتابیں لے کے علماء تک پہنچا دے، اور ان کو یہ کہے کہ جناب حضرت یہ کتاب ہے، آپ یہ پڑھ کے نا جمعے کو آپ سنا دیں۔ ہاں جی، پورے موضوعات ہیں، خطیب حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کئی دوست دور دراز کے ہیں، وہ اگر کتاب کو خرید کر کے نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک، یہ خدمت ہم کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں جی، وہ کتاب بک کروا لیں، کتاب جو ہے ہم پہنچا دیں گے علماء تک۔ سمجھا رہے نہیں سمجھا رہا؟ اتنے علماء طلباء رابطے میں ہیں، کتاب جو ہے ہم ان تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ وقت دور نہیں ہے کہ امام حسین جس طرح، سچی بات ہے دل میں بڑی تڑپ ہے، جس طرح لوگ جو ہے نا وہ لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک دروازے پہ جا کے، کاش کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر اور شعور کا لنگر بھی جب اسی طرح بانٹا جانے لگا تو میں کہتا ہوں کہ پھر سے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔